بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یازدہم جماعت، کیسے ہیں بچے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج ہم اپنا جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مکاتیب اقبال۔ مکاتیب اقبال جو ہے وہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اقبال کے خط ہیں اور یہ صفحہ نمبر 108 پر ہیں۔ اقبال کے دو خط جو ہیں وہ شامل نصاب ہیں، ایک ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام اور دوسرا جو ہے وہ ان کا ہے والد گرامی شیخ نور محمد کے نام۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام ان کا خط ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں ہم اس میں یہ کیا لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہ خط جو ہے یہ لاہور سے انہوں نے لکھا ہے اور 27 ستمبر 1932 کو انہوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں مخدومی جناب مولانا نوازش نامہ ابھی ملا، اس سے پہلے بھی آپ کا خط ما تجویز ملا تھا، مگر میں علالت کے باعث جواب نہ لکھ سکا۔ پہلے سے اچھا ہوں مگر ابھی سفر کے لائق نہیں، خصوصاً جب کہ سفر 12 گھنٹے سے زیادہ ہو۔ بہرحال اگر اردو کانفرنس کی تاریخوں تک سفر کے قابل ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا، لیکن اگر حاضر نہ ہو سکا تو یقین جانیے ہم اس معاملے میں کلیتاً آپ کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ میں اردو زبان کی بحیثیت زبان خدمت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تاہم میری لسانی عصبیت دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہیں۔ لسانی عصبیت زبان کی طرفداری، دینی عصبیت دین کی طرفداری۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں اس پیراگراف کی، پھر آگے جائیں گے۔ کیا کہتا ہے جی؟ مخدومی جناب مولانا یعنی کہ مولوی عبدالحق صاحب کو یہ کیا کہتے ہیں؟ نوازش نامہ ملا ہے، آپ کا خط ملا تھا۔ ٹھیک ہے، مولوی عبدالحق صاحب نے پہلے ان کو خط لکھا تھا جس کا یہ جواب تحریر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا خط ملا تھا، نوازش نامہ ملا تھا، آپ کی مہربانی سے جو آپ نے ایک رکا لکھا تھا وہ مجھے مل چکا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ کا خط ما تجویز ملا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک خط لکھا تھا مولوی عبدالحق نے علامہ اقبال کو، اور جس میں انہوں نے کسی چیز کی تجویز پیش کی تھی۔ آگے جا کے ہمارے سامنے وضاحت ہوگی کہ وہ کیا چیز تھی جس کی تجویز مولوی عبدالحق نے پیش کی تھی۔ پھر اب وہ کہتے ہیں کہ میں شدید علالت کے باعث جواب نہ لکھ سکا، یعنی کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ بہت زیادہ بیمار تھے، اس لیے ان کے پچھلے خط کا جواب نہ دے سکے تھے، اور اب دوسرا خط آیا تو اس کا یہ جواب ابھی لکھ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس کو جواب میں نے یہ کہہ رہے ہیں، ابھی جو خط آیا ہے اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اب میں پہلے سے بہتر ہوں، یعنی کہ اس وقت جب آپ کا پہلا خط آیا تھا تو میں بہت زیادہ بیمار تھا، اب میں جو ہے دوسرا خط آنے تک اب میں کچھ حد تک بہتر ہوں، لیکن اتنا بھی ٹھیک نہیں ہوا کہ میں سفر کر سکوں۔ یعنی کہ مولوی عبدالحق صاحب نے ان کو اپنے یہاں کسی کانفرنس میں بلایا ہوا ہے، اور جو کہ 12 گھنٹے کا سفر ہے، تو یہاں پر علامہ اقبال جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں اب بہتر ہو گیا ہوں لیکن اتنا بھی ٹھیک نہیں ہوا ہوں کہ میں آپ کے یہاں آؤں، اور کیونکہ آپ کے یہاں آنے کے لیے جو سفر ہے وہ 12 گھنٹے کا ہے، تو میں 12 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر آنے والے وقتوں میں جو اردو کانفرنس ہونے جا رہی ہیں ان تک اگر میں کچھ بہتر ہو گیا تو انشاءاللہ میں ضرور بھی سفر کروں گا اور آپ کے پاس آؤں گا، لیکن اگر نہ آ سکا تو بھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ آپ اردو ادب کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، کلیتاً مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اگرچہ میں اردو زبان کی بحیثیت خدمت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر علامہ اقبال اپنی ایک خوبی بتا رہے ہیں، اور یہ خوبی میرے خیال میں ہم جو ہے لوگ جو ہیں وہ بہت کم جانتے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ شاعر مشرق ہیں اور انہوں نے اردو ادب کے لیے کام کیا ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اردو ادب کے لیے کام نہیں کیا ہے، میں نے ادب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میرا جتنا بھی کام ہے، میری جتنی بھی شاعری ہے، میری جتنی بھی نظمیں ہیں، میری جتنی بھی کتابیں ہیں، میری جتنی بھی تحریریں ہیں، وہ ساری کی ساری میں نے اردو ادب کے لیے نہیں لکھی ہیں۔ میں نے کس کے لیے لکھی ہیں؟ دینی عصبیت، میں نے دین کے لیے لکھی ہیں، میں نے مذہب کے لیے لکھی ہیں۔ میرا سارا کام مذہب کے لیے تھا، دین کے لیے، اس کے لیے لسانی عصبیت یعنی کہ زبان کے لیے بالکل بھی نہیں تھا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی کہ میرا سارا کا سارا کام جتنا بھی میں نے کیا ہے، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اردو ادب کو کچھ دے رہا ہوں، میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں دین کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔
تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ میں بے شک دین کے لیے میں نے اردو ادب کو لکھا ہے، لیکن میں یہاں آپ جو کچھ اردو ادب کے لیے کر رہے ہیں میں اس میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آ نہیں سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ اگر میں آ سکا تو ٹھیک ہے، نہ آ سکا تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں اردو ادب میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں، میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر وہ آگے کیا کہے گا جی، آگے دیکھتے ہیں کہ جو مسائل مولانا عبدالحق صاحب نے ان تک پہنچائے ہیں، وہ مسائل کیا ہیں، اور پھر ان کا حل جو ہے علامہ اقبال صاحب اپنی سوچ کے مطابق کیا دے رہے ہیں۔ مسائل کیا ہیں جی؟ مسائل ہے جی کہ آپ کی تجویز میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے خیال میں صرف دو باتیں زہر بحث آئیں گی۔ اول یہ کہ فنڈ کہاں سے آئے گا۔ عام مسلمانوں کی حالت اقتصادی اعتبار سے حوصلہ شکن ہے۔ امراء توجہ کریں تو کام بن سکتا ہے، مگر افسوس کہ اکثر مسلمان امراء مقروض ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو تجویز پیش کی تھی وہ ٹھیک ہے، اچھی ہے، لیکن اس میں دو باتیں سوچنے کی ہیں۔ کیا سوچنے کی ہیں؟ پہلی، فنڈ کہاں سے آئے گا، یعنی کہ اب یہاں پر میں آپ کو کلیئر کرتی جاؤں کہ مولوی عبدالحق صاحب جو ہیں وہ یہاں پر علامہ اقبال سے جو خط لکھ رہے ہیں اس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آیا ہم ایک انجمن اردو بنا رہے ہیں جس میں اردو کی کتابیں، اردو کے جو جتنے بھی تصنیف ہیں ان سب کو پبلش کیا جا سکے، اور ایک ہم ایسا ادارہ بنا رہے ہیں کہ جس میں کوئی شخص اگر تحریر لکھتا ہے، کچھ بھی لکھتا ہے، وہ لا کے وہاں پہ جمع کروائے اور ہم اس کو پبلش کر سکیں، اس کو کتابی شکل دیں۔ مولوی عبدالحق صاحب اس چیز کے بارے میں علامہ اقبال سے مشورہ کر رہے ہیں خط کے ذریعے، لیکن اب علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کو جو جواب دے رہے ہیں اس میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں آ نہیں سکتا ہوں، لیکن میں نہ بھی آئے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب وہ ان کو اس تجویز میں جو دو بڑے مسئلے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہاں ہم انجمن اردو کے لیے ادارہ تو بنا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے فنڈ کہاں سے آئے گا، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ ہم مسلمان اس وقت اس حالت میں نہیں ہیں کہ ہم فنڈ دے سکیں یا پیسہ دے سکیں۔ ہاں، ہم میں سے کچھ امیر لوگ اگر